بہت سے تحفے تحائف دیا. تاریخ کہتی ان تحائف میں سے ایک قیمتی جبہ بھی دیا جس پہ سونے کے تار سے کام ہوا. جب وہ جبہ دیا انہوں نے علی بن یقین کے پاس، جب وہ جبہ اور تمام در و جواہرات آئے، انہوں نے کہا یہ جبہ جو ہے مجھ جیسے شخص کے اوپر اتنا زیب نہیں دے گا، یہ تو میں اپنے مولا کے لیے بھیج دوں مدینے. انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، وہ سارے جو ہے تحفے تحائف لیے اور ان میں جبہ لیا، اور جبہ لینے کے بعد اپنے غلام سے کہا یہ لے جا کے مدینے میں امام موسیٰ کاظم تک پہنچا. یہ غلام جو ہے امام کو لے جا کے جب تمام تحفے دیتا ہے، غلام کہتا ہے تمام تحفے تحائف امام رکھ لیے علی بن یقین کے، اور جبہ واپس الگ نکال کے رکھ دیا. کہا مولا اس کو کیوں واپس نکال رہے ہیں؟ کہا جا کے یہ علی بن یقین کو دے دینا اور میرا پیغام اتنا دے دینا یہ تمہارے لیے مصیبت کے وقت میں کام آئے گا. اب امام نے یہ تمہارے مصیبت کے وقت میں کام آئے گا. علی ابن یقین کہتے وہ جبہ جب واپس آیا تو میں نے کہا امام نے کیوں واپس کر دیا اور میرے کیا کس مصیبت میں کام آئے گا. ایک مرتبہ غلام نے کوئی غلطی کی، جس غلام کے ذریعے سے انہوں نے تحفے تحائف بھیجے، غلطی کی، علی ابن یقین نے اس کو سزا دی اور ملازمت سے نکال دیا. اس نے جا کے ہارون سے کہا کہ تجھے پتا ہے یہ علی ابن موسیٰ رضا کا جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا محب ہے اور یہ تیرا چاہنے والا نہیں ہے. اس نے تمام تحفے وہاں بھیج دیے ہیں امام کے پاس اور تجھے نہیں پتا یہ تو جبہ بھی بھیج دیا وہاں. ایک مرتبہ جیسے اس نے سنا وہ آگ ببولا ہو گیا. اس نے کہا کہ فوراً سپاہیوں کو بلایا کہ علی ابن یقین کو ان کے گھر سے گرفتار کر کے لے آیا گیا ہارون کے سامنے. ہارون نے پہلا سوال کیا علی ابن یقین وہ جبہ کہاں جو میں نے تمہیں تحفے میں دیا. علی ابن یقین کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کو بولا. سپاہی بلائے گئے، کہا میرے گھر میں جاؤ فلاں حجرے میں صندوق ہے اس کی یہ چابی ہے، جا کے صندوق کھول کے اس صندوق میں وہ جبہ رکھا نکال کے لے آؤ. ہارون کے سپاہی گئے اور جانے کے بعد صندوق کھولا، صندوق سے وہ جبہ نکال کے لے آ کے ہارون کے سامنے رکھ دیا. ہارون نے دیکھا، غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد اس کو سزا دے دی اور علی ابن یقین کو وہیں پر فائز کر دیا جہاں پر فائز کیا. علی ابن یقین کہتے اب مجھے پتہ چلا کہ امام نے مجھے کیوں جبہ واپس کیا. سبحان اللہ. امام اپنے چاہنے والوں کے ایسے یار و مددگاری کرتے ہیں کہ ہر لمحہ جب بھی کوئی خطرہ آئے تو فوراً اس خطرے کو امام ٹال دیتا ہے. لیکن وہ امام جو دنیا کی خبرگیری رکھتا ہو، اس امام نے قید میں گزارا اور وہ بھی قید میں کتنے 14 سال. 14 سال. جملہ شعر کہا ہے جو ہے میر انیس نے، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی. اتنی جو ہے آپ نے اتنی جو ہے دیکھیں شہادت جو ہے ہمارے اماموں کی، آپ جو ہے غربت شہادت جو ہے امام علی رضا علیہ السلام، آج تمام حضرات آج پرسہ دے امام علی رضا علیہ السلام. امام کو آپ کیا کہہ کے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. غریب اردو والے نہیں، عربی والے. عربی میں غریب معلوم کسے کہتے ہیں؟ وطن سے دور. شہادت کے وقت جس کے پاس کوئی نہ ہو اسے غریب کہتے ہیں. غربت جو ہے امام علی رضا علیہ السلام غریب. اور غریبوں میں اگر آپ یہ دیکھیں نا، سب سے بڑا جو غریب ہے وہ امام حسین غریب کربلا حسین، جس کا بیٹا موجود تھا لیکن باپ کے جنازے کو دفن نہیں کر سکتا. غربت کی جو ہے ہر معصوم کی جو ہے شہادت غربت کی تھی. وہ غربت جو ہے امام موسیٰ کا دیکھیں 19 بیٹے موجود ہوں اور کوئی بیٹا باپ کے سرہانے موجود نہ ہو، اس سے بڑی غربت کوئی ہو سکتی ہے کہ 19 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا سرہانے نہ بیٹی موجود ہے نہ کوئی جو ہے 37 اولادیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، لیکن جو ہے کوئی بھی شہادت کے وقت آپ کے پاس موجود نہیں تھی. اور قید خانہ بھی کون سا قید خانہ تھا جس میں 14 سال امام نے گزارے. ایسا قید خانہ کی تاریخ کہتی ہے جس میں نہ آپ صحیح معنی میں پیر پھیلا سکتے تھے، نہ صحیح سے لیٹ سکتے تھے، نہ صحیح سے کھڑے ہو سکتے تھے.
رکوع کی حالت میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تو، اور اس عالم میں رکوع کی حالت میں رہتے تھے. یعنی اس عالم میں بھی جس وقت جو ہے والی بصرہ کو یہ خط لکھا ہارون نے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جلدی سے زہر دے کر ان سے جو ہے میری جان چھڑوا دے، وہ ایک مرتبہ جواب میں خط لکھ کے جواب دیتا ہے، اے ہارون اس شخص کے خون سے میرے ہاتھ کو کیوں رنگین کروا رہا ہے؟ اس کو تو میں نے ذکر خدا کے سوا کسی اور کام میں دیکھا ہی نہیں، یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا جو ہے نماز میں ہے یا اللہ کے ذکر کے علاوہ تو اور وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور حالت اس کی یہ ہے کہ جسم کے اوپر گوشت نہیں رہا ہے. چاہنے والا ایک روز آیا دروغ زندان کے پاس، کہنے لگا میں اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا زیارت کرنا چاہتا، دروازہ تو میں نہیں کھول سکتا. کہا پھر روشن دان سے جا کے اپنے امام کی زیارت کر لے. یہ چاہنے والا کہتا ہے میں گیا اور روشن دان سے میں نے جھانک کے پورے قید خانے میں دیکھا لیکن کہیں بھی ہمارا امام ہمیں نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ تڑپ کے آ کے کہتا ہے دروغ زندان سے اس قید خانے میں امام تو موجود نہیں ہے. کہا نہیں امام اسی قید خانے میں ہے. کہا کہاں موجود ہے؟ میں نے پورے قید خانے میں دیکھا. تو دروغ زندان کہتا ہے تو نے نہیں دیکھا، قید خانے میں کوئی چادر پڑی ہوئی تھی. کہا ہاں چادر پڑی ہوئی تھی. کہا اسی چادر کے نیچے تیرا امام رکوع کی حالت میں ہے. یعنی قید خانے میں امام نے ایسے گزاری کہ جسم میں صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، اور اسی عالم میں جب زندان میں نہ رہا گیا، ظالم سے نہ رہا گیا، ظالم نے معلوم کیا سندھی بن صاحب ملعون کو اس بات میں مقرر کیا گیا کہ وہ امام کو زہر سے شہید کرے. ابھی آپ تابوت اٹھائیں گے نا اس امام کا جس امام کو جو ہے زہر دیا گیا، کھانے میں یا کھجوروں میں امام کو سندھی بن صاحب نے زہر دیا، اور قید خانے میں اس ظالم نے بڑی سختیاں کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر، اور سختیاں کرتا گیا. آخر میں زہر دے کر امام کو جب زہر دیا گیا 3 دن امام تڑپتے رہے، لیکن اس تڑپتے ہوئے امام کے سرانے بیٹا موجود نہیں تھا، بیٹی موجود نہیں تھی. میں کہوں گا معصومہ قوم جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی تو آپ مدینے میں موجود تھی، بابا کے سرانے نہیں موجود تھی. اللہ اکبر، بیٹی بھی موجود نہیں، بیٹا بھی موجود نہیں، اور امام 3 دن زہر کی حالت میں تڑپتے رہے. جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت ہونے کے بعد عزاداروں معلوم کیا دیا گیا؟ اللہ اکبر، جس کے بیٹے موجود ہوں اور جنازہ اللہ کے جسر بغداد میں رکھ دیا گیا. عزاداروں جو حضرات 25 رجب جنہوں نے آج بھی جا کے بغداد میں کی ہوگی نا، انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی وہ منظر کشی کی جاتی ہے. جسر بغداد پر ایک غریب کا جنازہ لا کے رکھا جاتا ہے اور تابوت وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ غریب بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ جسر بغداد میں لا کے جنازہ زندان سے نکال کے لا کے رکھ دیا گیا. روایت تاریخ کہتی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، اور امام کا جنازہ اسی حالت میں رکھا ہوا تھا. اور توہین آمیز جملے معلوم کیا کہے جا رہے تھے؟ آواز دی جا رہی تھی ھذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے، اپنی موت جو ہے یہ چاہیے اور دنیا سے چلے گئے، ان کو کسی نے شہید نہیں کیا گیا. عزاداروں جب جسر بغداد میں جنازہ رکھ دیا گیا نا تو تاریخ کہتی ہے ایک جو ہے حداد تھا، لوہار تھا بغداد میں، وہ کہتا ہے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا، گھر سے باہر گیا ہوا تھا، میں گھر سے باہر تھا. میں ایک مرتبہ گھر میں جب آیا تو میں نے دیکھا ایک برقع پوش معظمہ میرے گھر میں میری زوجہ سے بیٹھی ہوئی گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے حداد کی زوجہ اپنے شوہر سے اتنا کہہ دے کہ جسر بغداد پہ چلا جائے، ایک قیدی کا جنازہ جسر بغداد پہ رکھا ہوا ہے، وہاں جا کر اس قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ان ہتھکڑیوں کو اتار دے، بیڑیوں کو اتار دے. ایک مرتبہ حداد اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے یہ بی بی ہیں کون؟ برقع پوش معظمہ. ایک مرتبہ آواز دی اے زوجہ حداد میں حسین کی ماں.
اپنے بیٹے کی قید کو رہائی کے لیے آئی ہوں۔ حداد یا بیڑیاں اتار دی گئی۔ اب عزاداروں اس وقت جو ہے مومنین کا ایک گروہ نکلا اور ابو جعفر نامی شخص تھا، انہوں نے ہمت کی اور جو ہے ہارون کے سپاہیوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ لیا، اور لینے کے بعد جو ہے لے جا کے اسے غسل دیا، کفن پہنایا۔ اور کفن بھی کون سا کفن؟ وہ کفن اتنا قیمتی کفن تھا کہ جس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، اور قرآن لکھا ہوا تھا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ تذوق و احتشام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اٹھایا گیا اور اٹھا کے کاظمین میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی شہادت غربت میں تو ضرور ہوئی، لیکن آپ کے جنازے کے ساتھ مومنین نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لیکن ہائے غریب کربلا حسین ابن علی، جنازہ 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ ہائے غریب بغداد امام موسیٰ۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت!